دین میں ایک وصف ہے ادب، انسان اپنے اندر ادب کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طرح قرآن کا ادب بیان فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو حضور کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ والدین کا ادب بیان کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے جب بھی بات ہو تو نرمی سے بات کرنا۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں آداب سکھا رہا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ادب کو لے کر آئے، اپنی اولاد کو بھی ادب سے وابستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو با ادب لوگ بہت پسند ہیں، اور جو انسان بے ادبی پہ آ جاتا ہے، گستاخی پہ آ جاتا ہے، اس کی یہ دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، گھاٹے میں پڑ جاتا ہے۔ کامیاب ہے وہ، کامران ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ادب ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ادب کس قدر تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے تو حضور کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب نہیں دیا، اور آپ گئے، وضو کیا، طہارت حاصل کی، اور پھر آئے اور پھر انہیں جواب دیا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے تو پہلے مجھے جواب دے دیتے، آپ نے پہلے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان فرمایا، انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، میں نے یہ بات ناپسند سمجھی کہ میں اللہ کا نام لوں درا حالے کہ میں طہارت پہ نہ ہوں، تو میں نے چاہا میں پہلے طہارت حاصل کروں پھر میں اللہ کا نام لوں۔ تو دیکھیے حضور کی زندگی میں بھی کتنا ادب تھا کہ اللہ کا نام لینا ہے تو میں طہارت کے ساتھ لوں۔ حالانکہ سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر انسان کا وضو نہ ہو تب بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بعد انہیں سلام کا جواب دیا اور یہ جملہ بیان فرما دیا، انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا نام لوں اور حالانکہ مجھے طہارت نہ ہو۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں بھی یہ معمول تھا کہ وہ لوگ ادب کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے سے بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے تھے۔ یہی نبوت کی تعلیمات ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہم میں سے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخین کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر عمر میں سے کوئی اگر سواری پہ جا رہا ہوتا اور سامنے حضور کے چچا حضرت عباس آ جاتے تو یہ ابو بکر عمر سواری سے اتر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو سواری پہ سوار کرتے اور پھر خود سواری کی نکیل پکڑ کے ساتھ چلتے تھے، اور جب تک انہیں گھر نہ پہنچا دیتے یا جہاں انہیں جانا ہوتا وہاں تک نہ پہنچاتے تو اسی طرح ساتھ چلتے رہتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ حضور کے چچا ہیں۔ اتنا ادب ان کی زندگی میں تھا، حالانکہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا۔ ابو بکر صدیق کا مقام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں ادب تھا کہ یہ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں ادب کتنا تھا، اساتذہ کا، بڑوں کا ادب۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا کہ ایک جگہ جنازہ تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد سواری پر بیٹھ کر جانے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی نکیل پکڑی اور ساتھ ساتھ جانے لگے۔ حضرت زید نے کہا آپ سواری پہ سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ حضور کے چچا زاد ہو۔ فرمایا نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بڑوں کی تعظیم کریں، تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ سوار ہوں اور میں پیدل چلوں۔ اب جب یہ ساتھ چل رہے تھے تو حضرت زید نے ان کا ہاتھ لیا اور اسے چوما، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور ان کی تعظیم اپنے دلوں میں رکھیں۔ تو دیکھیں اس واقعے میں
طرفین میں کتنی محبت، اگر ان کے دلوں میں بڑوں کی تعظیم تو ان کے دلوں میں چھوٹوں کی شفقت تھی۔ تو زندگی میں انسان ایک وصف لے کر آئے ادب، اپنے آپ کو بے ادبی سے بچائے۔